السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، سورہ یوسف کرتے ہیں۔ سورہ یوسف یہ ایک ایسا سٹوری ہے جو کنٹینیوس سٹوری ہے، اس میں بہت سارے چیزیں سیکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ وداؤٹ فردر ڈیلے ول اسٹارٹ سورۃ یوسف۔ اور سورہ یوسف میں صبر کا امتحان ہے، صبر کے بارے میں سیکھنے کے لیے ملتا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح صبر کرے تھے۔ پچھلے جو اس میں اور اب کے اس میں کیا ہم ایک خاص بات دیکھیں گے، پچھلے پریویس جو سورہ ہود تھی اس میں ڈیفرنٹ پروفٹس کے بارے میں مینشن کیا تھا، لیکن یہاں پر کیا مینشن کیا جا رہا ہے سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام کا کس طرح صبر تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت صبر کرے، بہت سارے چیزوں سے گو تھرو کرے، لیکن اپنے صبر کو چھوڑے نہیں، تو وہ ہم ان سے لرن کرنا ہے اور اپنے زندگیوں میں اسی طرح صبر کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اکثر جب حروف مقطعات آتے اس کے بعد کتاب کی بات ہوتی، یہاں پر بھی اسی طرح ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اس سے عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، جبکہ یقیناً اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے۔ تو یہاں پر بہترین احسن القصص ہے۔ یاد کرے جب یوسف نے اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے ابا جان، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو سٹارٹنگ میں یہ جو ہم آیتیں دیکھتے جس میں بتایا جاتا کہ وہ جو خواب دیکھے ہیں، تو اس کی خواب کی تعبیر بالکل اینڈ میں اس کا کلائمیکس آئے گا۔ اب فالوئنگ تھنگس ول گو آن، ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یوسف علیہ السلام کے ون آفٹر اندر۔ یاد کرے جب یوسف نے اپنے باپ سے یہ اپنے ابا جان سے کہا، اور اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بیٹے، اپنے خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ آپ سے کوئی بری تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو للانسان عدو مبین، یہاں پر ہم بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فورموسٹ، آپ نے ایک خواب دیکھا تھا، اپنے ابا جان سے بتایا، تو ابا جان نے کیا انسٹرکشن دی کہ نہیں بتائیے اپنے بھائیوں سے، تو نعمتوں کو چھپانا ہے۔ دس واز آلسو اے نعمت، یہ خواب کی جو تعبیر تھی بہت ہی بہترین چیز تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ نہ بتائے، کیونکہ وہ بھی ایک پروفٹ تھے، وہ سمجھتے تھے باتوں کی گہرائی کو۔ اور اس طرح رب تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تعویل، خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تجھ پر اہل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے پورا کیا تھا تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا آیت نمبر 6 میں سورۃ یوسف کہ جو خوابوں کی تعبیر رہتی کس طرح ہے، اس کی جو ایک نالج ہے، دیر اینڈ ٹائم آپ وہ لرن کریں گے۔ اب خواب کیا ہے، 3 طرح کے ڈریمز رہتے۔ اب ایک جو دن بھر جو بھی کرتے، بچوں کو دیکھیں گے جو گیم کھیل رہے وہی، اگر قرآن پڑھ رہے تو وہی مائنڈ میں چلتے رہتا، اگر کوئی تفسیر کی آپ آیتیں سوچ رہے ہیں تو وہی مائنڈ میں چلتا، آپ یہ دیکھتے کہ وہی آپ کر رہے ہیں۔ تو جو آپ سوچتے، جو اچھی بری بات ڈیپینڈس کے پرسن ٹو پرسن کس چیز میں وہ انوالو ہے۔ اینڈ دا ون تھنگ از لائک جو شیطان ڈراتا کرتا، اور ون کوڈ بی ریئلسٹک، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا سچا خواب تھا۔ کیا سچے خواب ابھی بھی کسی کو آ سکتے؟ اٹس کوائٹ پاسبل دو۔ یہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں بہت نشانیاں ہیں، مطلب اس میں کیا ہے، بہت سارے چیزیں سیکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین تو ہمارے ابا جان ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، بے شک ہمارے باپ واضح غلطی پر ہے۔ اب وہ پیچھے یہ بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم بھی تو اتنے زیادہ لوگ ہیں، لیکن پھر بھی وہ 2 کو زیادہ محبت کرتے، اور ان کے بارے میں یہ بات ڈسکشن ان کے پیچھے ہو رہا۔ تو بعض وقت
کیا ہوتا ماں باپ کے آنکھ کا تارا جو کہتے ہیں نا، کوئی بھی ہو سکتا اس کے اندر کوئی اچھی عادتیں ہیں یا وہ ماں باپ کا زیادہ خیال رکھتے. اٹ کوڈ بی کوائٹ پاسبل دو، یا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ ماں باپ ان سے زیادہ چاہتے. حالانکہ اسلامکلی یہ حکم ہے کہ اپنے اولادوں کو ایکولی چاہنا ہے، لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی ان سے الگ سلوک کیا جا رہا تھا. ایک دلی تعلق جو ہوتا وہ کوئی بھی اولاد سے ہو سکتا تھا، ایسی کوئی ان کے ساتھ ذاتی نہیں کہیے، کیونکہ اس کا سارا آپ سٹوری میں آگے دیکھیے. ایون دو دے ویر ڈوئنگ دا لائی، جھوٹ بول رہے تھے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام کچھ بھی نہیں ایکشن لیے. اور یوسف علیہ السلام میں بھی آپ دیکھیے کتنا صبر کیے. تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا اس کے زمین میں پھینک دو کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی مخصوص ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا. آیت نمبر 9 میں دیکھیے کہ پلاننگ اور پلاٹنگ کے ساتھ برا کام کرنا اور پھر معافی مانگنا یہ نہیں ہو سکتا. کوئی جگہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا فلاں گانے بجانے میں چلے جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے، مزہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. ایسی توبہ نہیں ہے. یہاں پر بھی کیا کر رہے ہیں، ایک پلان کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو مرڈر کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اس میں سے ایک بھائی کہتا کہ نہیں ڈونٹ مرڈر اٹ، ہم ان کو ویل میں پھینک دیں گے. تو یہ ایک پلاننگ کے ساتھ کوئی برا کام کرنا، اس کے بعد توبہ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ سنفل ایکٹ ہے. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف کو قتل نہ کرو اور تمہیں اسے کنویں کی تہہ میں گہرائی میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. تو اب دیکھو کہنے والے نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تم کنویں میں پھینک دو، مطلب گیٹ ریڈ آف ہم بولے جیسی بات ہو گئی. انہوں نے کہا ابا جان آپ کو کیا ہے کہ آپ ہم پر یوسف کی بابت اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں. اب دیکھیں انہ لناسحون، اب جو لوگ بہت باتیں بناتے نا اپنے آپ کو بتاتے، تو یہاں پر ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے لیکن اپنے آپ کو بتا رہے کہ دے آر سچے. آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیجیں کہ خوب پھل کھائیں اور کھیلے کودے اور ہم یقیناً اس کے محافظ ہیں. اب لحافظون بھی کہہ رہے ہیں، بول رہے کہ نہیں ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے یوسف علیہ السلام کا. آیت نمبر 13-15 یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک مجھے تو یہ بات غمگین دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. مجھے خوف آتا ہے کہ اسے بھیڑیا کھا جائے، تم اسے غافل ہو. تو ہی واز ایک اندیشہ رہتا نا دل میں، کوئی بات آئی تھی، ہی واز سینگ کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا شاید کوئی ولف کھا لیں گے یا کچھ بھی. پھر وہ جب اس سے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے کنویں میں ڈال دیں گے. اب دیکھیے ان کی پوری پلاننگ پوری سکسیسفل بھی ہو رہی پلاننگ، کنویں کی تہہ میں ڈال دیں. تب ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ تو ان کے یہاں کام جتائے گا جبکہ وہ نہیں سمجھیں گے. تو یوسف علیہ السلام کو ان کے ہارٹ کو کنسول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ڈونٹ وری اللہ ول پروٹیکٹ. ریممبر وین موسیٰ علیہ السلام's mother she was بہت زیادہ ان کو غم ہو رہا تھا، دکھ ہو رہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈالنا. تو کیا اللہ تعالیٰ وعدہ کرے تھے I will return your son، اور پھر ان کو نبوت بھی دیں گے. اور ویسے ہی یہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو سوری میں بھول گئی تھی کہ بینر چینج کرنا ہے، I'm really sorry about that. انہوں نے کہا ابا جان بے شک ہم دوڑ کے مقابلے کرنے لگے اور یوسف کو اپنے سامنے پاس چھوڑ دیے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں اگر ہم سچے ہیں. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ ہم کھیلنے گئے اور دوڑ میں تھے اور اتنے میں کیا ہوا کہ بھیڑیا کھا گیا. مطلب دے آر میکنگ دا اسٹوری، پہلے سے ہی سارے چیزیں سوچ لی تھے اور وہ اسی کی خمیص کو جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا گیا. یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بری بات آرستہ کر دی ہے، لہٰذا صبر ہی بہتر ہے اور اس پر اللہ ہی مدد سے مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو. تو اب یہاں پر یہ جو فصبر جمیل، تو میں خوبصورت صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا،
واللہ مستعان علی ما تصفون، اور بولے اللہ ہی مدد سے مطلوب ہے جو تم بیان کرتے ہو، اللہ سے ہی میں مدد مانگ رہا ہوں، اللہ ول ہیلپ می۔ اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ واقعہ ایک ہوتا تو تب بھی وہ بھی صبر جمیل کرتے، جیسا یہ کہ صبر کرے۔ اور صبر کرنا از ناٹ اے ایزی تھنگ، دیٹ مومنٹ آف صبر کرنا، آپ کے بچے کو قتل کرے یا گما دیے، کیا ہو گیا، دیٹ مومنٹ آف ٹائم آپ کا بیٹا لے کے گئے ساتھ اور نہیں لے کے آئے، اور جس سے سب سے زیادہ محبت بھی ہو، تو ایک والد کا کیا ہونا چاہیے، اس کے دل کا حال۔ اور ایک قافلہ آیا، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا وہ بیان کیا جا رہا سٹوری میں۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنے پانی لانے والے بھیجا، تو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، وہ دیکھتا ہے کہ پکار اٹھا، واہ خوشخبری ہے، یہ لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں یہ تھا کہ انسانوں کو بائی اینڈ سیل کرتے تھے، اسپیشلی سرونٹس کے جیسا یوز کرتے تھے، تو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، آدھی خوبصورتی تھی ان کے پاس یوسف علیہ السلام۔ اور اکثر لوگ یہ نام بھی رکھتے جب ان کا بچہ، وہ سمجھتے ہر ماں باپ کے لیے ان کا بیٹا یوسف کی طرح ہے نا، خوبصورت ہے، اور واقعی اللہ سب کو خوبصورت بنائے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ خوش ہو گئے، کیونکہ ایک تو لڑکا تھا، they can sell it for a petty amount, that's what they did۔ ایک عزیز کر کے تھے، ان کو بیچ دیا، اور انہوں نے اسے معمولی سی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں میں بیچ دیا، اور انہیں اس میں کوئی رغبت ہی نہ تھی، مطلب نو انٹرسٹ ایٹ آل۔ آیا نمبر 21، اور وہ شخص جس نے یوسف کو مصر میں خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، امید ہے یہ ہمیں نفع دے، یہ کہ ہم اس سے بیٹا بنا لے، یا اسی طرح ہمیں یوسف کو زمین مصر میں جگہ دے تاکہ ہم اسے باتوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر سکھائے، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر الناس لا یعلمون۔ اب یہاں پر یہ آیت نمبر 20 میں نمبر آف تھنگس بتائے گئے۔ ایک تو وہ بائی کر لیے، مصر لے کے آ گئے، اینڈ دین ہی واز سیئنگ ٹو دا وائف کہ اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے، مطلب وہ رہیں گے وہیں پر، اور وائف کہنے لگی کہ اچھا، دونوں سوچے کہ اس کو بیٹا بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ واٹ اٹ مینس کہ اب یوسف علیہ السلام ابھی میچورٹی کے ایج میں نہیں آئے، چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے جو واقعہ آتا، اس سے یہ بات کلیئر ہو جاتی محرم اور نامحرم کا جو کانسیپٹ ہے۔ چاہے ہم شادیوں میں ایک جگہ کر لے رہے ہیں مکس گیدرنگ، اور ہم کسی کے بھی بچے کو بولتے کہ آئی ایم یور آنٹی، وقت سے ہم آنٹی بن جاتے، وقت سے ہم چھوٹے بن جاتے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ جو محرم نامحرم ہے وہ رہنا ہے، اپنی جو خونی رشتہ ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، خونی رشتے ہے، وہ آپ کا ہے، لیکن جو خونی رشتے نہیں ہیں وہ نہیں ہے، تو اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی میں پہنچے تو ہم اسے حکم اور علم دیے، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ یوسف تھا، اس عورت نے اس کے جس سے پھسلایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ عورت کی نیت ہی خراب تھی، اس نے دروازہ بند کیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام when he was matured he was so much خوبصورت، اور دروازہ بند کر دیا اور بولی آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز مصر تو میرے آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اسے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ ایون دو دیکھیے، ایک ینگ بندے کے لیے سامنے سے جب برائی ہوتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اس سے رائچیس کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ایک ینگسٹر کے لیے، اور وہ روکے بھی اور اللہ سے دعا کرے۔ He want to be protected even though he went to the سجن to jail for number of years, but he want to be chaste۔ Sometimes it happens کہ آپ غلطی بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چیسٹ رہنے کے لیے ساری تکلیف اٹھا لیتے، تو وہی یہاں پر بیان کیا۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے اس یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی۔ دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا تو وہ جھٹ سے بولی، کون؟ وہ لیڈی جو ہے،
کہ اس کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی سے برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اس سے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ اب دیکھیے جب سے تو محبت تھی وہ لیڈی کیوں، اور وہ اس کے پیچھے جا رہی تھی، یہ لسٹ تھا، محبت نہیں تھی۔ یہ لسٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہوتا جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا اس کو، اور جو سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں نا، پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے یا آگے سے، پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہی واز رننگ اوے، شی واز دا ون ہو از فورسنگ، تو وہ بات ہے۔ تو اب جیسے ہی اپنے ہسبینڈ کو دیکھی اور وہ بات پلٹنے لگی کہ ہی از دا ون ہو از ڈوئنگ دا رانگ تھنگ، یوسف نے کہا اس نے مجھے میری جی سے پھسلایا ہے، اور عورت کے خاندان میں سے ایک شاہد نے گواہی دی، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا۔ پھر جب عزیز نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی دیکھی تو وہ کہنے لگا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے میں سے ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے، قال انہ من کیدکن، ان کیدکن عظیم، بول رہے کہ یہ تمہارا قید ہے، یہ مکر ہے تمہارا، فریب ہے۔ اے یوسف اس بات سے درگزر کر اور بیوی سے کہے کہ تو اپنے گناہ پر بخشش مانگ، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور شہر میں عورتیں کہنے لگی عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے جی سے پھسلاتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت گھر گئی ہے، بے شک ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، ایک سکینڈل بن گیا، ٹاک آف دا ٹاؤن ہو گیا، سب لوگ اس کے بارے میں گوسپ کرنا شروع کر دیے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات ہوتی ایسی نا، لوگ اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے، ایون دو یہ تو خیر سچی بات تھی کہ شی واز لائک کہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے، تو لیکن لوگ کچھ سچی بات بھی نہ ہو آج کل کے زمانے میں اس کے بارے میں بات کرتے۔ چنانچہ جب اس عورت نے ان کی پر مکر باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دی۔ پھر یوسف سے کہا کہ نکلیں ان کے سامنے۔ پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، اور جو فروٹ کاٹنے کے لیے فروٹس بھی دیے اور چھریاں بھی دیے، تو حاشا للہ، مطلب ان لوگ اللہ کی پناہ، یہ بشر نہیں، یہ تو نہایت معزز فرشتہ ہے۔ ہی واز سو بیوٹیفل، ہاف آف دا بیوٹی تھی ان کے اندر، تو دیکھ کے اسٹانش امیز ہو گئے اور ہاتھ کٹ ہو گئے ان کے۔ اب ناؤ شی گاٹ ون مور ایکسکیوز، کیونکہ اسٹل شی از ناٹ سوری، شی ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اس نے غلطی کی، یہ لیڈی نے۔ اس نے کہا یہی تو ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتے تھے، اور میں نے ہی اس کے جسے پھسلایا تھا، لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ اب اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں تو اسے ضرور قید کیا جائے، اور یقیناً وہ بے عزت ہوگا۔ تو مطلب وہ جو اس کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کر لی یوسف علیہ السلام کو، اینڈ ہی رادر وڈ گو ٹو دا جیل بیکاز ہی وانٹ ٹو بی سیف فرام آل دا برائی۔ یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید خانے سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک انسان اپنے آپ کو نفس پہ کنٹرول کرنا، اٹس ناٹ اے ایزی تھنگ، بٹ ہی کنٹرولڈ ہمسیلف، ہی میک دا دعا ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اٹ کوڈ ہیپن ٹو اینی ون، جسٹ یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف۔ ماحول کا بہت اثر ہوتا، اور دعا بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم ایسے ماحول میں رنگنا نہیں، ایسے ماحول میں اٹھے بیٹھے تو اس سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ جہاں ماحول کا رہتا نا وہ لے کے اٹھتے۔ یوسف علیہ السلام واز ویری چیسٹ، he was very righteous person۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے ان عورتوں کا مکر دور کر دیا، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35۔ پھر نشانیاں دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو یہی سوجا کہ وہ یوسف کو کچھ عرصے تک باہر قید رکھے، اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ اب یہاں پر سٹوری کنٹینیوز، اب قید میں ہیں ان کے ساتھ، اب قید خانے کے ساتھیاں بھی ہیں ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے۔
ان میں سے ایک نے کہا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا بے شک میں خود کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، ان میں سے پرندہ کھا رہا ہے۔ تو ہمیں ان کی تعبیر بتا، بے شک ہم تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ دو لوگ، نہ ان کا انٹروڈکشن ہوا، نہ ان کی بات چیت، ہائے ہیلو سلام علیکم، کچھ نہیں، بٹ دے سو کہ نہیں یہ محسن ہے، اور ان سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھیں گے۔ جو انسان اچھا رہتا نا، اس کی اچھائی نظر آ جاتی، اس کو کوئی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کوئی ایسے، آج کل کے زمانے میں کیا رہتا، اگر کوئی انسان ہے تو اس کی پبلسٹی ہوتی، نہیں، کچھ بھی نہیں، دیر اینڈ دین ان لوگ ریئلائز کر لے کہ نہیں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ تو محسن ہے، اور ان سے جا کے خواب کی تعبیر پوچھ رہے۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو اب وہ ٹائم کو یوٹیلائز کریں، جب بھی آپ کو ایک سوچنا کہ اچھا مجھے یہ موقع ملا، اس کو اویل کرنا اور دین کی بات پہنچا دینا۔ نیور مس دیٹ اپرچونٹی، چاہے آپ فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں یا کہیں پر آپ ویٹنگ میں ہیں، اینی وے گیٹ دا اپرچونٹی، بٹ ایسا ہونا چاہیے، پریسائز اور کلیئر ہونا چاہیے، لمبے لمبے کوئی لیکچر دینے کے لیے نہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ دیکھیے کتنی کلیئر بات ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہے۔ تو ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ ہمسیلف کہ میں اللہ کو ایک ماننا، ان دیٹ سینس ہی از ٹاکنگ اباؤٹ، میں وہ فور فادرز کو نہیں فالو کرتا ہوں جو ان لوگ بت پرستی کرتے، وہ چھوڑ دیے، وہ بات کہہ رہے ہیں وہ۔ اور میں نے اتباع کی ہے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ تو اب یہاں پر کس بات کی شکر کی بات ہو رہی کہ جو اللہ کو ایک ماننا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، بھلا کیا جدا جدا معبود بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست ہے؟ اب ان سے پوچھ بھی رہے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام بھی کوشش کرے اور بتوں کو توڑ کے ان کو سوچنے پہ وہ کر دیے، تو ویسے ہی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ مینی گاڈز گڈ ہے یا ون گاڈ اچھا ہے؟ تم اس کے سوائے جن کی عبادت کرتے ہو وہ نام ہی تو ہے جو خود تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، اللہ کے سوائے کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، یہی سیدھے دین ہے، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دلا جائے گا، اور اس کے سر میں سے پرندے گوشت کھائیں گے، مطلب اس کے اوپر، اور معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا چکا ہوگا جس کے بابت تم پوچھ رہے ہو۔ تو دس از دا جو خواب کی تعبیر، اور خواب کی تعبیر کوئی بھی بات سن رہے ہیں فوراً تعبیر دینا شروع کرنا نہیں، کیونکہ وہی اسی طرح ہی ہو جاتی تعبیر جو دیتے۔ تو اچھے خواب انہی کو بتانا چاہیے جو آپ کے لیے ٹرسٹ وردی ہے، چاہے فیملی ہو یا فرینڈس ہو، بہتر ہے کہ نہ بتائے۔ اور برے خواب تو اعوذ باللہ شیطانی و شر لیفٹ سائڈ پہ، اور بس، اور وہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ بیڈ ڈریمز آ رہے ہیں تو آیت الکرسی، معوذتین، معوذات پڑھنا، وضو سے سونا۔ ایون دیکھیے اگر آپ سونے کے بعد بھی آپ کو ایسا فیل ہو رہا تو جسٹ وائپ آؤٹ دا بستر بسم اللہ کر کے۔ اور یوسف نے اس سے کہا جسے یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والے ہیں، تو اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا، چنانچہ یوسف قید خانے میں کئی سال ٹھہرے رہے۔ دیکھیے ایون دو ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، ان کا کچھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں کئی سال تک قید خانے میں تھے۔ اور بادشاہ نے کہا بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سبز بالیاں دوسری خوش۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر
بتاؤ. اب یہ خواب کی تعبیر بہت جگہ جگہ میں آج کل دیکھتی ہوں، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، یہ ساری جگہ آپ دیکھو خواب کی تعبیر والے بابا ہیں، اور سسٹرز از دا پیپل ہو گو اینڈ دے گیو دا منی اینڈ دے وانٹ دا خواب کی تعبیر. ڈونٹ گو دیر. وہ سب ملون بابا ہیں، کبھی وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز کا بھی ٹائم ہوتا، نہ ان کا عقیدہ درست ہے، نہ کوئی نماز روزے کے. ہمارے عقیدے میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. جگہ جگہ خواب کی تعبیر کر لیتے ہوئے پوچھ رہے ہیں، آیا اچھا ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر برا ہے تو اللہ سے معافی تلافی کرنا، استغفار کرو، اللہ سے دعا کرو، جو بھی پریشانی ہے اللہ دور کرے، لیکن نہ کہ پھرتے جائے پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا ناؤ آفٹر forgetting there is another خواب، now the بادشاہ is asking for it. انہوں نے کہا اے پریشان خواب، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پایا تھا، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آئے. بولا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو. تو now that person remembers because when that بادشاہ was asking it، تو جب ان کو یاد آیا، اس نے جا کر کہا اے یوسف، اے بہت سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹنے تک وہ معلوم کر لیں. تو بول رہے کہ یہ آپ معلوم کر کے مجھے بتائیے کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا خواب کی تعبیر کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 سال لگاتار کشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹتے ہو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو. تو جو بھی ہے نا 7 ایئرس اس بالیوں میں سے مت نکالو، اس کو سیو کر لو، وہ پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ جب قحط آئیں گا اس کو ہم یوز کر سکتے، سوائے تھوڑی مقدار کے، مطلب تھوڑا تھوڑا سا یوز کرو سو دیٹ کہ ان فیوچر یو کین یوز دیٹ جو تم کھاتے ہو. پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، مطلب پورا جمع کر کے رکھو، تھوڑے سے غلے کہ جو تم بطور بیج محفوظ کر رکھو گے. پھر اس قحط سال کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں اچھا رس نچوڑیں گے. آیت نمبر 50. اور بادشاہ نے کہا تم اسے میرے پاس لے آؤ. پھر جب یوسف کے پاس قاصد آئے تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس لوٹ چلو. اس نے پوچھا کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے. بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کی پھسلایا تھا؟ وہ بولنے لگی حاشا للہ. اب یہاں پر نوٹس کریے کہ یوسف علیہ السلام بیفور کمنگ آؤٹ آف دا سجن جیل وہ بول رہے کہ نہیں، بیفور کمنگ آؤٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ وہ جو معاملہ تھا عورتوں کا کیا ہوا تھا، جو ہاتھ ان کا کٹ ہو گیا تھا، تو وہ مجھے کلیئر کریے، دین آئی ول ریلیز فرام ہیئر. بادشاہ نے عورتوں سے کہا تمہارے معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس سے پھسلایا تھا؟ وہ بولی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کا کردار کرسٹل کلیئر ہے، ان کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے. عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا اور بلا شبہ وہ سچا ہے. اب ناؤ شی از سیئنگ کہ نہیں میں ہی غلط ہوں، میں ہی اس کو بہکا رہی تھی. یوسف نے کہا یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے کے مکر نہیں چلنے دیتا. تو بول رہے لا یہدی کید خائنین. تو اب یوسف علیہ السلام وہ سو کنسرن کہ میں خیانت کرنے والا بن جاؤں گا. جو شخص یوسف علیہ السلام کو لے کے جا کے اپنے گھر میں رکھے، ان کا پورا ٹیک کیئر کرے، تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے دل میں یہ چیز نہ آ جائے کہ ان کی وائف کے ساتھ میں برا کرنا چاہا. سو واٹ وی لرن رائٹ فرام دا بگننگ ٹو اینڈ ٹل دا اسٹوری، لائک اسٹوری ول گو آن ان جز نمبر 13. سو ٹل ہیئر واٹ وی لرن جسٹ ول وائنڈ اپ ان 2 minutes. رائٹ فرام دا بگننگ آف دا اسٹوری، جب یوسف علیہ السلام خواب دیکھے اپنے والد صاحب سے بیان کرے، لیکن والد صاحب نے ان کو انسٹرکٹ کیا ڈونٹ سے ٹو اینی ون.
اینڈ آفٹر دیٹ ایون ہز اون فادر نوز کہ یہ لوگ کچھ برا کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ. ایون برا بھی کرے پھر بھی ان کو کچھ بھی غصہ نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے, صبر کرے. ہمیشہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا جو ایک کردار ہے, بہترین کردار بتایا گیا, بینگ اے فادر. How much sabr he did that, even though they were plotting one after the another thing. And even though when he was thrown in the well, عزیز لے کے چلے گئے, پھر وہاں پر بھی ان کے گھر میں رہے, جیسے ہی بڑے ہوئے another trial کہ ان کے اوپر بری نظر ڈالے. تو اس سے کیا واضح ہوتا کہ مرد ہو یا عورت, اس کے دل میں جذبات ہے. تو یہ ہم نہیں بول سکتے کہ اچھا اس کے دل میں جذبات نہیں ہے, اس کے تو چھپی برائی انسان کے دل میں آ جاتی. یہ جو فون ہے اس سے کیا کیا برایاں نہیں ہوتے. انسان اچھے کے لیے بھی یوز کرتا, برائی کے لیے بھی یوز کرتا. تو وی ہیو ٹو پروٹیکٹ اوور سیلف فرام آل دوز تھنگس.